ہم ایک ایسی عظیم شخصیت کی زندگی پر بات کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے بر صغیر کے علمی منظرنامے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ملا نظام الدین ثہالوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ وہ عالم ہیں جنہوں نے درس نظامی نامی نصاب ایک تعلیم کو ترتیب دیا جو کسی زمانے کا گولڈن کریکولم مانا جاتا تھا، جو اپنے وقت کا ایک سنہری نصاب تھا۔ اس نصاب نے نہ صرف دینی علوم کو فروغ دیا بلکہ منطق، فلسفہ، ریاضی اور فلکیات جیسے مضامین کو بھی شامل کر کے ہندوستان کے مدرسوں کو علم کا عظیم مرکز بنایا۔ ملا نظام الدین ثہالوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی ایک ایسی کہانی ہے جو علم، عظمت اور اصلاح کی عکاسی کرتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ملا نظام الدین کی زندگی، ان کی تعلیم، ان کے اساتذہ، ان کے ٹیچرز، درس نظامی کے عروج، اس کے تحت تیار ہونے والے ججز، وکلاء اور فارسی زبان کی اہمیت اور انگریزی کی تئیں منفی رویہ اور غیر اسلامی مضامین کی شمولیت و اخراج پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آج کے دور میں درس نظامی کو کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، ملا نظام الدین ثہالوی کی ولادت 27 مارچ 1677 عیسوی 1088 ہجری کو اتر پردیش کے ضلع بارہ بنکی کے قصبہ سہالی میں ہوئی تھی۔ آپ کا پورا نام نظام الدین محمد بن ملا قطب الدین ثہالوی بن عبد الحلیم بن عبد الکریم تھا۔ وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا خاندان علمی و مذہبی روایات کا امین تھا اور ان کے والد ملا قطب الدین خود ایک ممتاز عالم تھے۔ اگر ہم بات کریں ملا نظام الدین کی ابتدائی تعلیم کی تو ملا نظام الدین ثہالوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ صرف 15 برس کی عمر میں ان کا خاندان لکھنؤ منتقل ہوا، جہاں انہوں نے شرح جامی جیسی اہم کتابوں کا مطالعہ کیا۔ والد کی وفات کے بعد بھی انہوں نے اپنے علمی جستجو جاری رکھی۔ انہوں نے دیوا جموں میں ابتدائی کتاب پڑھی اور بعد میں بنارس جا کر حافظ امان اللہ بنارسی سے اعلیٰ کتابوں کی تکمیل کی۔ ان کے دیگر اساتذہ میں ملا باقر، ملا علی قلی جائسی اور ملا غلام نقشبند لکھنوی شامل ہیں، جن سے انہوں نے سند فضیلت حاصل کی۔ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد ملا نظام الدین نے علوم باطنی کی طرف توجہ دی۔ وہ شاہ عبد الرزاق ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے اور سلسلہ قادریہ میں بیعت کی۔ شاہ عبد الرزاق کے روحانی فیض سے انہوں نے منازل سلوک طے کیے اور وہ خلافت کا اعزاز حاصل کیا۔ انہوں نے اپنے مرشد کے احوال پر مناقب رزاقیہ نامی کتاب بھی لکھی۔ ملا نظام الدین کی علمی قابلیت اور روحانی گہرائی نے انہیں اپنے وقت کے عظیم علماء میں شامل کیا۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ درس نظامی نامی نصاب کی تشکیل تھی، جو انہوں نے فارنگی محل میں ترتیب دیا۔ یہ نصاب ان کی علمی بصیرت اور تدریسی مہارت کا شاہکار تھا۔ ملا نظام الدین نے درس نظامی نصاب کو 18ویں صدی میں لکھنؤ کے فرنگی محل میں ترتیب دیا تھا۔ یہ نصاب اس وقت کے مغل دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، جب ہندوستان اسلامی علوم، فلسفہ اور سائنسی تحقیق کے عروج پر تھا۔ درس نظامی نے نہ صرف دینی علوم بلکہ منطق، فلسفہ، ریاضی اور فلکیات جیسے مضامین کو شامل کر کے ایک جامع تعلیمی نظام پیش کیا۔ درس نظامی کے اگر ہم کچھ اہم مضامین کی بات کریں تو درس نظامی میں شامل تھے عربی زبان و ادب میں شرح جامی، مولوی فضل حق خیرآبادی کی کتابیں اور امام سیوطی کی تحریریں۔ فقہ کی اگر بات کریں تو فقہ میں ہدایہ اولین اور ہدایہ آخرین اور فتاوی عالمگیری جیسی کتابیں تھیں۔ حدیث میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، مشکوٰۃ المصابیح اور سیاستہ کی دیگر کتابیں تھیں۔ تفسیر میں تفسیر جلالین اور تفسیر بیضاوی شامل ہے۔ منطق و فلسفہ میں حاشیہ صدرہ اور شرح ہدایت الحکمت جیسی کتابیں ہیں۔ ریاضی اور فلکیات میں ہندسہ اور فلکیاتی حسابات نامی کتابیں قابل ذکر ہیں۔ یہ ساری کی ساری کتابیں درس نظامی کے انٹیگرل پارٹ ہوا کرتی تھی۔ درس نظامی کا مین پرپز اور مین ایم آبجیکٹو ججز اور وکلاء کی تیاری تھا۔ درس نظامی نے اس وقت کے قاضیوں، ججز اور لوئرز کو تیار کیا۔ مغل دور میں شرعی عدالتوں میں فیصلہ دینے کے لیے فقہ کی گہری سمجھ ضروری تھی۔ درس نظامی کے طلبہ اس فن میں ماہر تھے
فرنگی محل سے فارغ التحصیل اور گریجویٹڈ علماء مغل دربار میں اعلیٰ عدالتی عہدوں پر فائز ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر ملا عبدالعلی بحر العلوم جیسے علماء نے درس نظامی کے تحت تعلیم حاصل کی اور مغل دربار میں قاضی اور مشیر کے طور پر خدمات انجام دی۔ منطق اور بلاغت کی تعلیم نے طلباء کو بحث و مباحثہ میں مہارت دی جو وکالت کے لیے ضروری تھی۔ درس نظامی کی اس خوبی نے اسے اپنے وقت کا ایک سنہری اور گولڈن کریکولم بنایا۔ اس نے ایک ایسی جنریشن تیار کی جو دینی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں اپنا لوہا منواتی تھی، لیکن برطانوی راج کے ساتھ یہ منظرنامہ بدل گیا۔ ملا نظام الدین کے دور میں فارسی ہندوستان کی سرکاری اور عرب علمی زبان ہوا کرتی تھی اور آفیشیل لینگویج کنسیڈر کی جاتی تھی۔ درس نظامی نے فارسی کو نصاب کا اہم حصہ بنایا اور طلبہ سعدی کی، گلستہ، بوستہ اور امام غزالی کی تحریروں کا مطالعہ کرتے تھے۔ فارسی نے طلبہ کو مغل دربار کے انتظامی اور عدالتی نظام سے جوڑا اور وسطی ایشیا کے علمی مراکز سے رابطہ ممکن بنایا۔ انگریزوں کے تئیں منفی رویہ جب پیدا ہوا، اس وقت جب 1835 میں برطانوی راج نے لارڈ میکالے کی منٹ آن ایجوکیشن کے ذریعے انگریزی کو سرکاری زبان بنایا تو مسلم کمیونٹی نے اسے اپنی دینی اور ثقافتی شناخت کے لیے خطرہ سمجھا۔ درس نظامی کے مدرسوں نے انگریزی تعلیم کو مسترد کر دیا کیونکہ وہ اسے استعماری اور کولونیل ایجنڈے کا حصہ سمجھتے تھے۔ اس فیصلے نے مسلم طلبہ کو جدید تعلیمی نظام سے دور کر دیا۔ اسی طریقے سے مسلم طلبہ انگریزی بولنے میں پیچھے رہ گئے۔ تاہم سر سید احمد خان جیسے ریفارمر نے اس خلا کو پور کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد رکھی جہاں درس نظامی کے عناصر کو انگریزی تعلیم کے ساتھ جوڑا گیا، لیکن زیادہ تر مدرسوں نے فارسی اور عربی پر انحصار جاری رکھا جس سے ان کی علمی رسائی محدود ہوئی۔ درس نظامی اپنے وقت میں ایک گولڈن اور آئیڈیل کریکولم مانا جاتا تھا جو دینی علوم کے ساتھ غیر اسلامی مضامین کو بھی شامل ہوا کرتا تھا۔ مغل دور میں درس نظامی میں ریاضیات، فلکیات، میتھمیٹکس شامل تھی تاکہ طلبہ اسلامی کیلنڈر اور قبلہ کی سمت اور نماز کے اوقات کا تعین کر سکے۔ ابو الفضل جیسے علماء نے ریاضی اور فلکیات پر کتابیں لکھی جو درس نظامی کا حصہ تھی۔ اقلیدس کی ہندسہ اور بطلیموس کی فلکیات بھی پڑھائی جاتی تھی۔ آج کے دور میں ان مضامین کا خاتمہ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے درس نظامی ڈکلائن کا شکار ہے۔ برطانوی دور کے بعد مدرسوں نے غیر اسلامی مضامین کو نصاب سے ہٹانا شروع کر دیا۔ اس کی وجوہات میں مالی مشکلات، حکومتی امداد کا خاتمہ اور دینی شناخت پر زور شامل تھی۔ سرچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق صرف 9.7% مسلم بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر جدید مضامین سے محروم ہیں۔ آج کے مدرسوں میں سائنس، ریاضی اور کمپیوٹر کی تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے جس سے طلبہ مقابلے کی دور میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور کمپیٹیٹیو ایگزام میں اچھا پرفارمنس نہیں دے پاتے ہیں۔ تاہم کچھ مدرسوں نے اس خلا کو پور کرنے کی کوشش کی۔ مثال کے طور پر مغربی بنگال کے کچھ مدرسوں نے NCERT نصاب اپنایا جہاں سائنس اور ریاضی کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم دی جاتی ہے۔ ملا نظام الدین نے فرنگی محل میں 50 سال تک درس و تدریس کی جہاں سے ہزاروں علماء، مدرسین اور محققین تیار ہوئے۔ ان کا انتقال 8 مئی 1748 کو 1161 ہجری کو 75 برس کی عمر میں ہوا۔ ان کی وفات کی تاریخ کو فاضل قدوہ دین و دنیا کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ درس نظامی کے زوال برطانوی دور سے شروع ہوا جس کے کئی اسباب تھے۔ مالی مشکلات، حکومتی پابندیاں، منفی پروپیگنڈا اور نصاب کی غیر مطابقت اور زمانے کے نیڈ اور ریکوائرمنٹ کے مطابق درس نظامی کا نہ ہونا۔ اس طریقے سے درس نظامی ڈکلائن ہوا۔ ملا نظامی کا درس نظامی آج بھی ہمارے لیے علمی ورثے کا ایک اہم حصہ ہے۔ اسے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے درج ذیل اقدامات ضروری ہیں: نصاب، ماڈرنائزیشن آف دی کریکولم، حکومتی تعاون، اساتذہ کی ٹریننگ آف دی ٹیچر، سوشل اویئرنیس اینڈ مثبت تصویر کی تشہیر۔ مدرسے کے سماجی کاموں کو اجاگر کر کے درس نظامی کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، ملا نظام الدین سہالوی کی زندگی علم، عظمت اور اصلاح کی ایک روشن مثال ہے۔ ان کا درس نظامی اپنے وقت کا گولڈن کریکولم اور آئیڈیل سلیبس مانا جاتا تھا جس نے ججز، وکلاء اور عظیم مفکرین تیار کیے۔ آج ہمیں ان کے ورثے کو سمجھنے اور اسے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے۔
اگر ہم درس نظامی کو عصری تعلیم سے جوڑیں تو یہ دوبارہ مسلم کمیونٹی کے علمی ترقی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آپ سب سے میری گزارش ہے کہ اس موضوع پر اپنے خیالات کمنٹ سیکشن میں شیئر کریں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ درس نظامی کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہاں تو کیسے؟ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور